بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے آؤ بچوں مل کے کھلیں سنتے بھی غم سیکھیں دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا آؤ سب اچھے بچے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود شریف پڑھے گا وہ کبھی محتاج نہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام آ گیا ہے جس پروگرام کا نام ہے اچھے بچے. اور آج بھی ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں اچھے پیارے بچے. اور بعض بچے ایسے ہیں کہ جو پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، بعض بچے ایسے ہیں جو گھر پہ بیٹھ کر شرکت کر رہے ہیں، بعض بچے ایسے ہیں جو کالز کے ذریعے آئیں گے اور کالز میں وہ تلاوت، نعت، حمد، بیان، کوئی پیاری سی بات، کوئی اچھی سی بات جس سے دین کا بھی فائدہ ہو، دنیا کا بھی فائدہ ہو، وہ ہم تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. بعض بچوں سے ہم مشورے کرتے ہیں، سوال جواب کا سیگمنٹ ہوتا ہے اور کچھ ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے انداز سے کال کرتے ہیں، اتنے اچھے انداز سے کال کرتے ہیں، پورے پروگرام کا ماحول بدل جاتا ہے. اور بعض چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی پیاری پیاری گفتگو ہوتی ہے. اب چھوٹے بچے کیا سوچتے ہیں، کیا بولتے ہیں، یہ بھی ایک پوری بات ہے. تو آپ چھوٹے چھوٹے بچے بھی، بچیاں بھی ہیں، بڑی پیاری پیاری باتیں کرتی ہیں. اور بچیوں کی باتیں سنو، بچوں کی باتیں سنیں. بعض اتنا میٹھا بول رہے ہوتے ہیں، اتنا میٹھا بول رہے ہوتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ بس ان کو سنتے ہی چلا جائیں. اور ملتا ہے اسپیس، ملتا ہے بعض بچوں سے بات کرنے میں، کیونکہ بعض بچے بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں ماشاءاللہ. بعض بچے چھوٹی سی عمر میں حافظ قرآن ہوتے ہیں اور چھوٹی عمر میں ذہن تیز ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی زیادہ تر لوگ حفظ کرتے ہیں وہ کیا چھوٹے بچے ہی تو ہوتے ہیں. آپ بھی کسی نہ کسی مدرسے میں پڑھتے ہوں گے. تو کیا چھوٹے بچے جلدی حافظ قرآن بن جاتے ہیں. بعض چھوٹی سی عمر 7 سال میں بھی حفظ کر لیتے بھائی، 10 سال کی عمر میں حفظ کر لیتے ہیں. بعض جو ہے وہ 3 ماہ میں حفظ کر لیتے ہیں، بعض 2 ماہ میں حفظ کر لیتے ہیں. یہ ذہانت ہے. کیا ہے یہ؟ ذہانت ہے. اور اگر ذہن انہی کاموں کی طرف لگا رہے تو یہ بہت اچھا ہے. ذہن انہی کاموں کی طرف لگا رہے تو یہ بہت اچھا ہے. ورنہ بعض بچوں کو پوری فلمیں یاد ہوتی ہیں، کیونکہ فلم دیکھتے ہیں، وہ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں، 2 مرتبہ دیکھتے ہیں، اچھی لگتی ہے تو پوری فلم یاد ہو جاتی ہے، فلم کے ڈائلاگ یاد ہو جاتے ہیں. اب انہوں نے اپنی میموری میں چیزیں تو یاد کر لیں، لیکن کیا خراب چیزیں یاد کر لیں. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی میموری میں، اپنی یادداشت میں چیزیں تو یاد کر لیں، گانے یاد کر لیے. اب کیا ہی اچھا ہوتا، نعتیں یاد ہوتیں، قرآنی واقعات یاد ہوتے، کڈس چینل سے بتائی ہوئی باتیں یاد ہوتیں، غلام رسول کی باتیں یاد ہوتیں. اور سب سے اچھا یہ ہے کہ قرآن کریم یاد ہوتا، قرآن کریم کا ترجمہ یاد ہوتا. بعض بچوں کو حدیث مبارکہ یاد ہوتی ہے، حدیث مبارکہ کا ترجمہ یاد ہوتا ہے، 40 حدیثیں یاد کر لیتے ہیں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. بعض بچے اتنی اچھی ماشاءاللہ ان کی پرفارمنس ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کہیں سے بھی ہم سے قرآن سن لیں، کہیں سے بھی سن لیں. تو یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. یعنی کہ یادداشت ہے، یادداشت ہے، سب کے پاس ہے. کسی کو کچھ یاد ہے، کسی کو کچھ یاد ہے.
اس ذہن کے اندر اچھی اچھی چیزیں یاد کر لیں، اس ذہن کے اندر اچھی اچھی چیزیں یاد کر لیں. ابھی ہم آپ کو ایک پویم دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے. کون کون بچہ سوال کر سکتا ہے؟ میں سوال کر لوں گا. چلیں ٹھیک ہے، آپ کے سوال دیکھیں گے، پھر بعد بچوں کے جوابات ہوں گے. چلیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے پویم. آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے. شکر گزاری ایک وزیر بہت ہی اچھا تھا، صابر اس کا نام تو سچا تھا، راجا کی آنکھوں کا تارا تھا، سب سے زیادہ اس کو پیارا تھا. ایک دن کسی نے راجا کے آگے پیش کیے خربوزے بہت سارے، راجا نے صابر سے کہا چلو ساتھ میرے ایک خربوزہ کھا لو. راجا نے خربوزہ اسے دیا، اس نے فوراً کھانا شروع کیا. صابر مزے سے اس کو کھا گیا، راجا نے بھی ٹکڑا اٹھا لیا. راجا نے جب کھایا وہ ٹکڑا، خربوزے کا ذائقہ تھا کڑوا. فوراً اس نے تھوک دیا اس کو، بولا تم نے کیوں کھایا اس کو؟ صابر بولا آپ کا تحفہ تھا، کیسے بولا میں اس کو نہ کھاتا. آپ کے مجھ پہ کتنے ہیں احسان، آپ رحم دل نیک ہے انسان. ایک کڑوے خربوزے کے پیچھے آپ کی ناشکری کرتا کیسے. سبق: پیارے بچوں، جس طرح وزیر نے اپنے بادشاہ کے احسانوں کو یاد رکھتے ہوئے اس کے دیے گئے کڑوے خربوزے پر شکایت نہیں کی، اسی طرح ہمیں بھی اپنے رب کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے. اللہ پاک کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، تو اگر کبھی ہمارا سامنا کسی مشکل سے ہو جائے تو ہمیں اس کی بھی اللہ پاک سے شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے بے شمار احسانات کو یاد رکھتے ہوئے ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنا شکر گزار رکھے، آمین. صلو علی الحبیب. یہ کون بچہ ہے جو سوال کرے گا بھائی؟ آپ. بادشاہ کتنی بار بولا تھا؟ دوبارہ بولیں. بادشاہ کتنی بار بولا تھا؟ کیا بول رہے ہیں؟ بادشاہ کتنی بار بولا تھا؟ اچھا سوال کیا آپ نے. بادشاہ ہے، بتائیے بھائی. بڑا مشکل سوال کیا، پتہ ہے آپ کو؟ مائک دیں بھائی. ایک بچے نے سوال کیا، ایک بچہ جواب کے لیے ہاتھ. 2 بار. 2 بار. 2 بار. چلیں اور کوئی. ابھی آپ یوں نہیں کریں، ابھی دیکھتے رہیں کیا ہوتا ہے. چلے بچوں کو 5. چھوٹے والے کو دیں. چلیں برابر والے کو. 4. آپ مائک لیا کریں پھر بھولا کریں، ٹھیک ہے؟ جب مائک لے لیا ہاتھ میں، اگر نہیں جواب آتا تو ہاتھ نہیں اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ ہر بچے یہ ذہن بنائیں، اگر جواب آتا ہے تو ہاتھ اٹھائیں، اگر جواب نہیں آتا تو آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. ان کو دیں. یہ کیا بول رہے ہیں میرے بچے؟ 2 بار. 2 بار. 6 بار. بتائیے جی آپ کا جواب. 5 بار. 5 بار. کیسے پتہ چلے گا؟ دکھا سکتے ہیں ہم؟ دکھائیے. دکھا نہیں سکتے؟ پورا چلے گا. اچھا وہ اس میں جو بولا کہ آپ نے سوال نکالا ہے، ماشاءاللہ 5 بار بولا ہے. اب پتہ نہیں جواب درست ہے یا نہیں ہے. کیا کہیں آپ نے؟ آپ کے حساب سے جواب درست ہے. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. آپ سوال کریں گے؟ چلیں. سوال بنانا بھی ایک کام ہے. کہانی میں کتنے پھل دکھائی دیے؟
صلو علی الحبیب. بتائیے جی. 7. 7. 7 یا 8. اور چلے بچوں 6. پیچھے والے سیدھے ہاتھ سے مائک دیں. 4. دکھائیے جی. زوم کر کے دکھا سکتے ہیں کتنے پھل تھے, کون کون سے پھل تھے یہ بھی پوچھ رہے ہیں. 4 سے تو زیادہ لگ رہا ہے. کتنے تھے آپ بتائیے مائک میں. خربوزہ تھا. کتنے تھے؟ پھل تو 8 تھے. 8 تھے. دکھائیے بھائی 8 پھل ہیں. آپ نے 8 بولا تھا. چلیں کون کون سے پھل ہیں بھائی خربوزہ ہے. بتائیے ہیں کون کون سے. خربوزہ ہے. خربوزہ مین پھل تھا. ٹھیک ہے خربوزہ ہو گیا. انناس ہے. کیوی. 2. کیوی اور آڑو 4. آم. کی باری ہے نا. آم سیب. اور کتنے ہو گئے 6. آم ہو گیا نا. آم. کنو تھا بھائی. کنو نہیں تھا, وہ گھر پہ ہوگا آپ کے رکھا ہوا تھا. پھر کس نے کھا لیا؟ دوسری پلیٹ میں تھا. دوسری پلیٹ میں تھا بھائی. 2 پلیٹیں ہی ہیں نا آپ کے. بادشاہ کے کچن میں تو نہیں چلے گا وہاں رکھے؟ نہیں دکھا دو مجھے کنو. دکھاتا ان کو کنو. دکھائیے کہیں کنو نظر آئے. کنو دکھا دیں بھائی, شاید کنو نظر آ جائے. چلائیے ذرا اسپیڈ میں چلا دیں. میرے بچے کو کنو کہاں سے نظر آیا؟ یہ تو نہیں, اس کو تو نہیں کنو کہہ رہے اب. نہیں. اچھا وہ آم کے پیچھے رکھا ہوا تھا. آم کے پیچھے رکھا ہوا ہے. چلاتے رہیں, دکھاتے رہیں. تلاش کر رہے ہیں نا آپ. تلاش بھی ہمیں دکھا دیں اپنی تلاش بھی. جی یہ کیا ہے؟ خربوزہ ہے. یہ خربوزہ ہو گیا. ٹھیک ہے چلاتے رہیں بھائی, چلاتے رہیں. کیوں نہیں چلا رہے؟ چلاتے رہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے یہ غور سے دیکھا ہے ماشاء اللہ. وہ بولا کتنی مرتبہ, یہ بھی بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. جب آپ لوگوں کو سوالات بنانے کے لیے دیں نا, آپ لوگوں کو سوالات بنانے کے لیے دیں تو آپ بہت اچھے سوالات بناتے ہیں. کوئی چھوٹا بچہ ہے ان کو دیں. جی دیکھا مائک ہاتھ میں لے لی. صوفہ کس کلر کا تھا؟ صوفہ کس کلر کا تھا؟ واہ بھائی واہ, کیا سوال نکالا ہے میرے بچے نے. پیچھے والے کو دیں. پرپل. بلو. آپ براؤن. پیچھے ریڈ. دکھائیں بھائی کیا ہے. صوفہ ہے کیا ہے؟ صوفہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو کرسیاں ہیں تو چلو صوفہ مان لو. کس نے بتایا تھا بلو؟ آپ نے بتایا تھا. آپ کا جواب زبردست بہت. اسی میں پروگرام نکل جائے گا. آئیے اپنے پروگرام کو آگے جانے پڑے. کالس کا بتائیے گا بھائی پلیز. ہاں بتا دیا کریں. چلیں اب جو ہے سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے سوال جواب. دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا, آؤ سب اچھے بچے. نام کیا آپ کا؟ محمد رضا اتاری. بغداد رضا اتاری. احمد رضا اتاری. چلیں حسنین کریمین کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا. نہیں رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں لگے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو. انہوں کو. ٹھیک ہے انہوں کہیں گے. یہ جواب درست ہے. آپ سنیں نا حسنین کریمین کیا کہیں گے؟ جس طرح ایک کلام ہے, نعت خواں کو مائک دیں. نعت خواں کو مائک دیں, جلدی دیں فاسٹ. ایک کلام ہے حسنین جس میں آتا ہوں, بہت مشہور کلام ہے, بہت پڑھا جاتا ہے. جی اس طرف حسنین
بچہ بچہ پڑھتا ہے ہمارے یہاں تو، نانا بھی آتا ہے اس میں. آپ پڑھیں. نعت خواں میرے بچے پڑھیں آپ. اے حسنین کے نانا، 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 اے حسنین کے نانا. یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. اور کیا ہے؟ پڑھیں بھائی، دل چاہ رہے پڑھیں نا. آپ کے در کا میں ہوں سوالی، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہے میرے داتا بے سایہ ہے، لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، پر ہے آپ کا سایہ. آپ تو ہے، آپ تو ہے، آپ تو ہے، آتا ہے جن کو، آپ تو ہے، آتا ہے جن کو، سب کی لاج نبھانا. اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. چلیں کوئی بچہ یہ بتا سکتا ہے حسنین کے نانا کون ہے؟ یہ تو پتہ چلے حسنین کون ہوتا ہے. آپ بتائیے، یہ تو معلوم ہونا چاہیے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مائک قریب کر کے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کون ہیں؟ نانا. نانی کون ہے؟ یہ تو بہت سنا ہوگا، اے حسنین کے نانا. نانی جان کون ہے؟ ایسی بتائیے بغیر مائک کے. نہیں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ. دوبارہ بتائیے زور سے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ. کیسے پتہ چلا آپ کو؟ بتائیے. اندازہ. اندازے سے نہیں کرتے ہیں یہ والے کام، لیکن آپ کا اندازہ صحیح ہو گیا. حسنین کریمین کے نانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہے نانی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. حسنین کریمین کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ حضرت علی. پورا بولیں گے نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ. ہاں، یہ زندگی میں تہیہ کر لیں پیارے بچوں. جب بھی نام لیں رضی اللہ عنہ صحابی کا، انبیاء اکرام میں سے کسی کا نام لیں، علیہ السلام یہ بولنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بتائیے حسنین کریمین کی والدہ کا نام کیا ہے؟ امی جان کا نام. نانا کا نام پتہ لیا، نانی کا نام پتہ لیا، والد صاحب کا نام، امی جان کا نام. بغیر مائک کے، بغیر مائک کے. دوبارہ بتائیے، اب بتائیں مائک میں. حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. جی ہاں، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. یہ بتائیے حضرت فاطمہ کون ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، ہاتھ کھڑا کرنا ہے. آپ بتائیے بغیر مائک کے. نہیں معلوم؟ آپ بتائیے. ان کو دیں مائک، مائک دیں، مائک میرے بچے مائک دیں. بیٹی. جی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، بیٹی ہیں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ.
چلیں ایک اور بات بتائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیاں کتنی ہیں؟ پہلے بیٹیوں کی بات کرتے ہیں، ان کی تعداد بتانی ہے، تعداد کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ مائک میں مائک دیں بھائی، اب کہاں سوچنے گم ہو جاتے ہیں؟ 4 4 بیٹیاں ہیں، کتنی؟ 4. چلیں اب یہ بتا دیں 4 بیٹیوں کے نام کون بتائے گا؟ 2 کے نام بتا دیں، ایک کا تو ابھی تذکرہ ہو گیا، ٹھیک ہے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک ہو گیا، یہ تو ابھی ہوا ہے، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا. نہیں آپ کو صحیح معلوم نہیں ہے، جس بچے کو نام معلوم ہے صحیح، 2 نام درست ہو گئے لیکن باقی نام نہیں ہے. جی آ رہے بھائی؟ چلیں اب جلدی سے یاد کریں. حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا. عنہا نمبر 1، ٹھیک ہے. پھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا نمبر 2، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. نمبر 3 حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ اور نمبر 4 حضرت فاطمہ رضی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. تو یہ ہے ترتیب وار، یہ ہے ترتیب، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور شہزادے کتنے؟ بیٹے انگلی سے اشارے سے بتا دیں، ہاتھ کے اشارے سے. شاباش شاباش. چلیں نام کون بتائے گا؟ 3 شہزادے ہیں، نام کون بتائے گا؟ چلیں سنیے. نمبر 1 حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم. حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم رضی حضرت ابراہیم. تیسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، یہ اب ذہن میں رکھنا ہے. اور اگر آج بچے پروگرام دیکھ رہے ہیں نا تو ماشاءاللہ آج ہم نے رشتوں کے بارے میں بتایا نا، رشتے یہ ہیں، ان کا یہ رشتہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی طرح ازواج مطہرات ہیں جن سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. ٹھیک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کتنی تھیں، زوجہ کتنی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی تعداد بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اس کے بارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کتنی تھیں. یعنی ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاسپٹل میں کون کون آتا ہے؟ اس کو پیار کون کون کرتا ہے؟ امی پیار کرتی ہیں، اور ابو پیار کرتے ہیں، منا آیا ہے بھائی. اور کون آتا ہے؟ دادا پیار کرتے ہیں، اور دادی پیار کرتی ہیں، نانا پیار کرتے ہیں، نانی، پھپھیاں آتی ہیں، چاچا آتے ہیں، چاچیاں آتی ہیں، خالہ آتی ہیں، خالہ یا خالہ ہیں. بعض بچے خالہ بولتے ہیں، خالہ خالہ کیا بولیں گے؟ خالہ. خالہ خالہ. خالہ کیا بولیں گے؟ خالہ. خالہ خالہ آ گئی ہیں، کیا بولیں گے؟ خالہ آ گئی. کہاں؟ ہاں مامی بھی آئیں گی. ٹھیک ہے، اور ماموں بھی آئیں گے. یہ رشتے زیادہ آتے ہیں، یہ رشتے بس آ گئے. نانی بھی آ گئی، نانا بھی آ گئے. ٹھیک ہے، یہ سب آ گئے. تو اسی طرح جب ہمیں اپنے رشتوں کے بارے میں معلوم ہوگا کہ یہ ہمارے نانا ہیں، یہ نانی ہیں، دادا ہیں، چاچو ہیں، تو اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رشتہ دار تھے. کون کون تھے؟ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا کہ میں نبی ہوں، تو کون کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آئے؟ تو یہ بھی معلومات ہونی چاہیے. یعنی ایک کتاب ہے پیارے بچوں، کتاب کا نام ہے سیرت مصطفیٰ. کیا نام ہے؟ سیرت مصطفیٰ. یہ کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کتاب کو پڑھیں، ہے تھوڑی سی موٹی. اور پھر آخری نبی کی سیرت، یہ مکتبۃ المدینہ کتاب ہے، وہ تھوڑی سی زیادہ صفحات نہیں ہیں اس کے اندر، آپ وہ پڑھیں. جب آپ وہ کتاب پڑھیں گے، اچھا جو پڑھنا نہیں آتا وہ سنیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو پیاری پیاری باتیں پڑھنے کو ملیں گی. کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے تھے، تو جو گھوڑے تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ اونٹنیاں تھیں، اونٹنیوں کی تعداد کتنی تھی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوتے مبارک جو تھے، نعل پاک جس کو کہتے ہیں، ان کی تعداد کتنی تھی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں شہروں کا سفر فرمایا، تو یہ بھی اس میں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی، تو وہ ہمیں پتہ چلے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنے سال رہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کتنے سال رہے، تو یہ باتیں پتہ چلیں گی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کیے تھے، کیوں کیے تھے؟ جیسے نا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کیوں کیے تھے؟ معاملہ ہوا کیا تھا؟ سورج ڈوب گیا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو نکال دیا تھا. سورج ہے نا، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، تو ڈوبا ہوا سورج تھا تو وہ نکال دیا تھا. کیوں نکالا تھا؟ اس کے پیچھے پورا قصہ ہے، پورا واقعہ ہے یہ. چلیں اگر ہم اسی کو بات کریں، یہ بتائیے کہ ڈوبا ہوا سورج کیوں نکالا تھا؟
تھوڑا ایک مختصر سا ہو جائے. چلیں ماشاء اللہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. بیٹھیں بھائی آپ لوگ بیٹھیں. چلیں آج یہ والی باتیں کرتے ہیں. جی جلدی جلدی مائک بتائیے. مختصر سا بتا دیں. بھائی یہ وجہ بنی تھی ڈوبا ہوا سورج کیوں نکالا تھا. سوال یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبا ہوا سورج کیوں نکالا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو ظہر کی اذان نکل گئی تھی. ظہر کی اذان نکل گئی تھی. اذان نکل گئی, وہ نماز ہو گئی تھی تو ظہر کی. چلیں آپ چلتے رہیں. اذان ہو گئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے آنسو گرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیند تھی وہ کھلی. پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چاند وہ سورج کو واپس نکال دیا تھا تاکہ وہ نماز پڑھ لیں. اب جب ظہر کی اگر نماز نکل گئی تو سورج تو پھر بھی ہے مغرب کی. مغرب بھی نہیں, ابھی بھی صحیح نہیں آ رہا. اثر بولیں گے. کیا بولیں گے؟ اثر کی نماز کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو سورج چلا گیا, مغرب کا وقت شروع ہو گیا. تو ظہر نہیں تھی پیارے بچوں, کون سی نماز تھی؟ اثر تھی. اور وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, علی رضی اللہ عنہ نماز اثر نہیں ادا کی تھی. تو یہ بھی پورا قصہ ہے, تو یہ بھی اس کتاب کے اندر ہے. تو یہ سورہ مائک تو پکڑے نہ تھا. چاند کے 2 ٹکڑے کیوں کیے تھے؟ چاند کے 2 حصے میں کر دیا, آدھا ادھر آدھا ادھر. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی بچہ بتائے چاند کے 2 ٹکڑے کیوں ہوئے تھے؟ نہیں بتائیے. مائک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھلا بیکار کی باتیں کریں, سید ابرار کی باتیں کریں. ماشاءاللہ آپ نے وسلم اشارہ فرما رہے تھے انگلیوں سے تو چاند کے 2 آپ تو زور سے بولیں, آپ زور سے بولیں. آپ نے وسلم جو ہے نا انگلی سے اشارہ فرما رہے تھے, جدھر انگلی سے اشارہ فرماتے چاند ادھر چلا جاتا. یہ تو چاند ہل رہا تھا نا, چاند کو توڑ دیا تھا. یہ تو چاند ہل جائے. چلیں چاند ہل جاتا ہے, اس پہ کوئی شعر ہے؟ کوئی بچہ سنا دے. نعت خواں میرے بچے, چاند بتائیے چاند ہل جاتا. آپ مائک نے. ایک تو چاند کا ہلنا ہو گیا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا چاند نور کا جاتا جدھر چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند اٹھ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا. چاند اٹھ جاتا. کیا کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ چاند اٹھ جاتا, چاند جھک جاتا جدھر کھلونا ہوتا ہے, کھلونا ہوتا ہے. مائک میں کھلونا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کھلونا. کھیلیں آپ کھلونے سے, ٹھیک ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو تو ادھر ادھر کر دیا, چاند کو ادھر ادھر کر دیا, ٹھیک ہے. چاند اشارے پہ چلتا تھا, اشارے چلتا تھا. سورج کے بارے میں آپ کو بتا دیا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا نا, تو جو مکہ شریف کے کفار تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کہتے کہ تنگ کرتے تھے. وہ کہتے کہ معاذ اللہ, اتنے الفاظ کہتے تھے خراب, میں بتانا بھی نہیں چاہ رہا آپ کو. بس وہ گندے لوگ تھے. کون لوگ تھے؟ گندے لوگ تھے. تو کہا کہ ایک بات بتا دیتا ہوں, معاذ اللہ. وہ کہنے لگے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ جادوگر ہیں. کون ہے؟ جادوگر ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ جادوگر ہیں, یہ اپنے کمالات وغیرہ دکھا رہے ہیں, تو ہمیں ایسا ہوتا نہیں ہے. تو پھر کسی نے کہا کہ جادو چلتا ہے زمین پر, آسمان پر تو نہیں چلتا. تو بولے کہ آسمان پر. تو بولے کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے, روایت میں آتا ہے کہ جبل ابو قبیس, مکہ شریف جہاں خانہ کعبہ ہے, خانہ کعبہ کے بالکل قریبی پہاڑ ہے جبل ابو قبیس. بہت ہی طویل پہاڑ ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہاں کوئی بتانے والا ہو تو پتہ چلے گا یہ ہے جبل ابو قبیس. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کیا. جیسے ہم کوئی چیز کاٹتے ہیں نا, چھری سے کوئی چیز کاٹتے ہیں, پھل وغیرہ کاٹتے ہیں تو 2 حصے ہو جاتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
زمین پہ رہتے ہوئے جبل ابو قبیس پہاڑ پہ کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. سبحان اللہ. جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تو آدھا ادھر آدھا ادھر ہو. اب آسمان پہ کتنے چاند؟ 2 چاند. آسمان پہ کتنے چاند؟ 2 چاند. کبھی دیکھا؟ ایک ہی چاند ہے نا. اب وہ چاند کیا ہوگا؟ آدھا ادھر. اب وہ جو پھر بھی ان لوگوں کو تسلی نہیں ہوئی، ان کو تسلی نہیں ہوئی. کفار تھے، ان کے دل پہ مہر لگی ہوئی تھی، تو کہا کہ نہیں یہ نہیں آ رہی سمجھ میں. اب وہ تاریخ نوٹ کر لی، وہ دن نوٹ کر لیا کہ بھائی آسمان پہ چاند کتنا ہے؟ 2. کتنے چاند ہیں آسمان پہ؟ ابھی جو چاند یہاں پہ نکلے گا وہی مدینے میں بھی نکلے گا، سب جگہ ایک ہی چاند ہے نا. تو ان لوگوں نے تاریخ نوٹ کر لی کہ اگر آسمان پہ چاند ٹوٹا ہے تو دیگر ممالک میں بھی 2 چاند نظر آ رہے ہوں گے یا ہمیں ہی 2 چاند نظر آ رہے ہیں. اب انہوں نے تاریخ نوٹ کری. اب جو لوگ گئے ہوئے تھے سفر پر، کیونکہ مہینوں کے سفر ہوتے تھے، اب جب وہ لوگ آئے تو ان لوگوں سے معلومات لی. یہ ان کو ہونا چاہیے تھا، ایمان لے کر آئے تھے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. لیکن ہوا یوں کہ پیارے بچوں جیسی وہ آئے، جو دیگر ممالک سے سفر کر کے آئے، تو بولے آپ اس تاریخ کو کہاں تھے؟ بولے ہم تو اس ملک میں تھے، اس جگہ پر تھے. انہوں نے اپنی باتیں بتانا شروع کی. تو کہا کہ اچھا یہ بتائیں آسمان پہ 2 چاند دیکھے تھے؟ ان کو تو نظر آیا تھا. تو ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کیا آپ نے آسمان پہ 2 چاند دیکھے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں اس تاریخ کو اس لمحے آسمان پہ 2 چاند تھے. اور چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے تھے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو چاند ہلا دینا، چاند کو بچپن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ تھا. ٹھیک ہے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کہ یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا. اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر. دونوں معجزات آ جائیں گے اس میں. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے کو اثر کیا. اس میں بھی دونوں ہیں نا، اس میں بھی دونوں ہیں، اس میں بھی دونوں ہیں. یہی والے میں دونوں نہیں ہیں، اس میں بھی دونوں ہیں. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و توا تمہارے لیے. ایک اور شعر ہے، بتائیے. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا. ٹھیک ہے، اشعار یاد کریں. ٹھیک ہے، جو نعت خواں اس کو جائے اشعار یاد کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں اور بات کرتے ہیں. آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہ بتائیے دنیا کا کیا سوال ہے؟ دنیا کا سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ ان کو دیں. زمزم. زمزم. اور کو دیں. آب زمزم. آب زمزم. سب مل کر بولیں. آب زمزم. یہ جواب درست نہیں ہے. سب کے ذہن میں یہ بات ہو سکے، ناظرین بھی سوچ رہا ہوں. جواب تو یہ ہے، دنیا کا سب سے افضل پانی وہ ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے جاری ہوا. یہاں سے کیسے؟ انگلی مبارک سے جاری ہوا تھا. اب وہ کیا واقعہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، صحابہ اکرام بھی ساتھ تھے. ٹھیک ہے، اب صحابہ اکرام جب سفر پہ تھے تو پانی ختم ہونا شروع ہو گیا. جب پانی بالکل اینڈ ہو گیا، پانی نہیں بچا، اب ظاہر بات ہے جانور بھی پیاسے، جو صحابہ اکرام صحابیات وغیرہ جو بھی ساتھ تھے، اب وہ بھی پیاس لگ رہی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اچھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں عرض کرتے تھے؟ سب کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا کس کے پاس آتے تھے؟ سرکار صلی اللہ. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے سے پہلے ان کا مسئلہ حل فرما دیا کرتے تھے. سرکار سنتے تھے، مسئلہ حل فرما دیا کرتے تھے. سرکار میں لا نہیں ہے. لا سمجھتے؟ لا کے معنی نہیں، سرکار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے. تو جب یہ بات کہی نا کہ پانی ختم ہو گیا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب یہ بات، یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ چلتے ہیں اب آگے کا سفر کرتے ہیں، پانی ہو سکتا ہے وہاں مل جائے، یہی کہیں گے نا. لیکن یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ پاک نے آپ کو بہت طاقت دی ہے. یہی طاقت ہے تو مصطفیٰ ہے کہ آپ سورج کو نکال رہے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں. اب انگلیوں سے پانی کیسے جاری ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کتنا پانی ہے، کتنا پانی ہے؟ تو ایک پیالہ دیا.
تو بولے جتنا اتنا پانی ہے، مشکیزیں چلتے تھے پہلے کے دور میں، مشکیزیں، تو اس میں کسی کے 2 قطرے پانی کے 3 قطرے جمع ہو گیا تو ایک پیالہ بھر گیا، ایک پانی کا پیالہ بھر گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک کو اس پانی کے اندر ڈبویا، ٹھیک ہے. اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک پانی میں ڈبوئی تو دیکھنے والوں نے دیکھا، اس وقت جو صحابہ کرام علیہم رضوان ساتھ تھے، تو ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا، پانی نکل رہا تھا ہر انگلی سے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اتنے خوش ہو رہے تھے، اتنے خوش ہو رہے تھے. پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ پانی کہاں سے آ رہا ہے پیارے بچوں؟ کسی کے بھی نہیں نکلا پانی انگلیوں سے. یہ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی. آپ نے یوں پانی میں ہاتھ ڈالا تو پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے. اور وہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، پانی پیا، پانی پیا، پانی پینے کے بعد جو ہے پانی بھرا. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس معجزے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. کتنے پیارے پیارے اشعار ہیں اعلیٰ حضرت کے. وہ کہتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. ٹھیک ہے. ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. آپ کو پتہ ہے ہم کون سے جگہ پہ رہتے ہیں؟ پاکستان کے کون سے شہر میں؟ سندھ میں رہتے ہیں. اور ایک اور صوبہ ہے ہمارا، پاکستان کا ایک اور صوبہ ہے جہاں داتا صاحب کا مزار ہے. کہاں پر ہے؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا مزار، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک. ایک تو بھائی صوبہ سندھ ہو گیا، اور آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو؟ پنجاب. کیا بولتے ہیں؟ پنجاب کو پنجاب کیوں کہتے ہیں؟ پنج آپ کہتے ہیں پانی کو. پنجاب کو پنجاب کیوں کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں 5 دریا بہتے ہیں ادھر. کیا ہے؟ تو اس کی وجہ سے پنجاب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں انگلیاں فیس پر. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ادھر بھی یہی بات ارشاد ہے، انگلیاں فیس پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اب سوچیں تو کتنی پیاری بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی جاری ہو رہا ہے. صحابہ کرام خوش کتنے ہو رہے ہوں گے؟ ایک تو ضرورت، اور دوسرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا کہ تم نے تو چلتے پھرتے آقا مردے جلا دیے. اور اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے معجزات ہیں. کعبے کو وجد کب آیا تھا؟ کون بچہ بتائے؟ کعبے کو وجد کب آیا تھا؟ کعبہ جھومنے کب لگا تھا؟ کون بچہ بتائے گا؟ کعبہ جھوما کب تھا؟ آپ کے دادا سرکار اعظم کے دادا طواف کر رہے تھے تو کعبہ جھک رہا تھا ایک گھر کی جانب. تو پیارے بچوں یہ وہ لمحہ تھا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو کعبہ بھی جھوم رہا تھا. تو کون سا شعر ہے؟ جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. اور بہت ساری کفار کی جو چیزیں تھیں وہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھیں. کیونکہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے، ایران کا ایک جگہ تھی وہ جلتا ہی رہتا تھا آنکھ سے روشن رہتا تھا. لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ کئی ہزاروں سال سے وہ جل رہا تھا، بجھتا نہیں تھا وہ. لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ بجھ گیا تھا. کعبے کو وجد آ گیا تھا. دریا تھا ایک ساوا، وہ خشک ہو گیا تھا. اور پھر حضرت آمنہ نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور تیسرا خانہ کعبہ کی چھت پر. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ولادت ہو گئی. روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا. روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، کعبے کی چھت پہ جھنڈا، عرش اڑا پریرا صبح شب ولادت. بس ٹھیک ہے. کوشش آپ کرتے ہیں جی. روح الامین نے گاڑا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا
کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح اللہ میلے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تار شورا پھڑیرا تار شورا پھڑیرا صبح شب ولادت صبح شب ولادت نور ہے زمانہ صبح شب ولادت آئی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوشش تو کرتے ہیں, یہ اچھی بات ہے. اگر کوئی آپ کو بڑا اشارہ کر رہا ہے آپ کوشش تو کرتے ہیں, یہ اچھی بات ہے ماشاء اللہ. نعت خواہوں کو ایسا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اشعار وغیرہ اور مزید یاد کریں میرے بچے, ٹھیک ہے. چلیں کچھ کالز دیتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ لوگ, آج تو ٹائم پتہ ہی نہیں چلا. محمد رحم چوک چربا شہید سے سیگمنٹ ہے دعا. پیارے بچوں, میرا آپ سے سوال بھی ہوگا دعا سنانے کے بعد. سیگمنٹ ہے دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں کو پانی پینے سے پہلے کی دعا سکھاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی پینے سے پہلے کی دعا یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. پیارے بچوں, میرا آپ سے یہ سوال ہے, آج آپ کو میں نے کون سی دعا سکھائی سنائی؟ جو آپ کو میں نے دعا سنائی میں نے اپلیکیشن کلمہ اور دعا سے سنائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی کی, کلمہ اینڈ دعا, تو وہاں سے انہوں نے یہ سیکھی ہے. چلیں کون بچہ بتائے گا کس چیز کی دعا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے, آپ بتائیے. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, بھائی کو دیں. پانی پینے سے پہلے کی دعا. پانی پینے سے پہلے کی دعا. چلیں آپ کوئی بچہ کسی بھی وقت کی دعا سنا دیں, دعا سنائیں. کس کس کو آتی ہیں؟ اللہم بسمک آموت و احیا. اور آپ یہ کس چیز کی دعا ہے؟ دعا تو بتائیے. سونے کے وقت کی دعا. ہونے کی صحیح ہے. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اور دعا نہیں سنائی آپ نے, دعا ہے تو بسم اللہ شریف ہے. والا برکتلا. مائک کہاں رکھیں گے, ہونٹوں کے قریب یا تھوڑی کے قریب؟ بسم اللہ والا برکتلا. آپ کون سی دعا سنائیں گے؟ جلدی 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 جلدی, سیدھے ہاتھ سے منی. قرآن پاک پڑھنے سے پہلے کی دعا. بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ بھی پڑھنی ہے, پیچھے والے کو جلدی جلدی. نیند سے بیدار ہوتے وقت کی دعا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. بیدار سمجھتی ہیں آپ؟ بیدار نیند سے جب اٹھ جائیں تو شاباش. آپ کون سی دعا سنائیں گے؟ سیڑھی سے اوپر چڑھنے کی دعا. کیڑے کی ہے. چلیں اللہ اکبر. اوپر چڑھتے وقت کیا پڑھیں گے؟ اچھا گاڑی بھی اوپر چڑھ رہی ہے تو اللہ اکبر کہیں گے, سیڑھیاں ہیں صرف. جب بھی اوپر کی جانب چڑھیں گے تو اللہ اکبر. جلدی جلدی. کھانا کھانے کے درمیان کی دعا بسم اللہ اول و آخرہ. یہ درمیان کی کیوں ہے بھائی, یہ کیوں ہے درمیان کی؟ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا بھول جائے تو جب پڑھتا ہے. ہاں اگر دعا پڑھنا بھول جائے تو. جی آپ بتائیے. شاباش. مائک دیں فٹافٹ, مائک بھائی فٹافٹ مائک پہنچایا کریں فٹافٹ. جی میرے بچے. دودھ پینے سے پہلے کی دعا. دودھ پینے کے بعد کی دعا ہے یہ, ٹھیک ہے. دودھ پینے کے بعد کی دعا. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. شاباش. بلاچ کو جلدی بلاچ. کس چیز کی دعا سنا رہے ہیں؟ مسجد میں داخل ہوتے وقت. شاباش سنائیے. مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا. اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الالتقاء. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. آپ جلدی 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 دعائیں. شیشے میں دیکھتے وقت. آئینے میں دیکھتے وقت کی دعا. آر پار نظر آتا ہے. آئینے میں دیکھتے وقت کی دعا. اللہم انت حسنت فاحسن خلقی. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. جی اور کوئی؟ آپ پیچھے والے بچے جلدی جلدی ایک ایک سنا دیں. سفر کی دعا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. شاباش. پیچھے والے بچے کو پیچھے والے گھر سے باہر نکلنے کی دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جی بڑی جلدی میں گھر سے باہر نکلیں آپ. اور کوئی بچہ؟ بس ختم. آپ اس کے کوئی ایسی دعا جو ابھی تک نہیں پڑھی گئی ہو. مائک فٹافٹ جس سے ہاتھ اٹھائے ان کو مائک دے کے رکھیں. شاباش. لگاتے وقت کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے ان کو دے دیں جلدی. مسجد سے باہر نکلتے وقت. مسجد کیا ہوتا ہے؟ مسجد بولے. مسجد سے باہر نکلنے کے وقت کی دعا. اللہم انی اسألک من فضلک. شاباش. مائک چلیں. پیاری منی کیا نام ہے آپ کا؟ فاطمہ. کیا سنائیں گی آپ؟ میں آپ کو جمعے کی سنتیں سناؤں گی.
سکھائیں گی, سنائیں گی, بتائیں گی؟ سناؤں گی. سنائیے. نانا صفحہ نماز پڑھنا. جی, نانا اور نانی, پھر غسل کرنا. اچھا, غسل کرنا. صفحہ نماز پڑھنا. کیا؟ صفحہ نماز پڑھنا. صفحہ نماز پڑھنا, یہ کیا ہے صفحہ نماز؟ جی دوبارہ. صفحہ نماز پڑھنا. صفحہ نماز یا سفید لباس؟ صفحہ لباس. ہاں, تو صفحہ نماز کہاں سے آ گیا منی؟ چلے منی آگے. تیل لگانا. ٹھیک ہے. ناخن کاٹنا. ٹھیک ہے. جلدی مسجد میں جانا. بچیاں کہاں جائیں گی؟ جلدی مسجد جائیں گی. امی جا رہی ہوں. جی. نماز پڑھنا. پڑھنا یا پڑھنا؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا. ٹھیک ہے. جلوس شریف پڑھنا. شاباش. جمعے کے دن یہ کام کرنا چاہیے. اور ایک اور بات ہے, جمعہ مبارک کہنا. جمعہ مبارک کہنا. آپ بھی تو بولیں. جمعہ مبارک کہنا. دوبارہ. جمعہ مبارک کہنا. ایک سانس میں 3 مرتبہ کہتے ہیں. جمعہ مبارک کہنا. ایک سانس میں 3. جمعہ مبارک کہنا. آپ رک جاتی ہیں, رکنا نہیں ہے. جمعہ مبارک, جمعہ مبارک, جمعہ مبارک کہنا. جمعہ مبارک کہنا. جمعہ مبارک کہنا. جمعہ مبارک سانس لے لی آپ نے, 3 مرتبہ نہیں بولا. چلیں ایک اور آخری موقع, جلدی 3 مرتبہ. جمعہ مبارک. دوبارہ. جمعہ مبارک. پھر جی دوبارہ. پیر مبارک, جلدی. جمعہ مبارک بولنا. جمعہ مبارک بولنا. جمعہ مبارک بولنا. کل بولنا ہے پھر آپ نے. کل کیا ہے؟ جمعہ. جمعہ یا جمعہ؟ جمعہ. جمعہ. شاباش, اچھا پڑھا میں نے. آئیے. جلدی باجی, جلدی. ایک ایک کر کے. کیا سنائیں گی؟ کھانا کھانے کے آداب. بتائیں, کھانا کیسے کھانا ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے, بسم اللہ وعلی برکت اللہ. کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا چاہیے. صحیح ہے. کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. کھانا ایک جگہ بیٹھ کر کھانا چاہیے. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. کھانا کھانے سے پہلے اگر دعا پڑھنا بھول جائیں تو بیچ میں یاد آنے پر یہ دعا پڑھیں, بسم اللہ اول و آخرہ. آپ کہہ رہی ہیں کھانا ایک جگہ بیٹھ کے کھانا. اگر کوئی مہمان آ جائے, بولے ادھر ہو جاؤ, بولے میں نہیں ہوں گی, ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھاؤں گی, ایسے کریں گی آپ؟ پھر آپ تو کہہ رہی ہیں ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھانا. جگہ بدل سکتے ہیں بھائی, جگہ بدل سکتے. ہاں ایسے نہیں کریں, صوفے پہ لیٹ کے کھا رہے ہیں تو کبھی بیٹھ کے کھا رہے ہیں, بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں. اسٹائل سے کھا رہے ہوتے ہیں بعض بچے. کیسے کھا رہے ہوتے ہیں اسٹائل سے؟ لیٹ کے کھا رہے ہوتے ہیں, بعض ایسے کھا رہے ہوتے ہیں, آدھا لیٹے ہوتے ہیں, آدھا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کھڑے ہو کے کھا لیا, کوئی بیٹھ کے کھا لیا, اس طرح نہیں کر. سنت کے مطابق بیٹھ کے. بلاج قادری کیا سنائیں گے؟ میں آج آپ کو نور والا سناؤں گا. سنائیں آج آپ نور والا. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے سارے عالم, میلے دیکھو کیسا نور چھایا ہے. السلام علیکہ اللہ, والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. بیٹھیے, تشریف رکھیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کالز دے دیں بھائی, کالز دے دیں. میرا نام محمد احمد ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے پروگرام اچھے بچے بہت اچھا لگتا ہے. میں اپنے پرانے سیگمنٹ کو اسٹاپ کر کے نیا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہا ہوں, جو میں یہ 10 دنوں میں کروں گا, جس کا نام ہے شان اہل بیت. اس کے اندر میں آپ کو اہل بیت کی شان بتاؤں گا. آج میں اہل بیت کے فضائل پہ نازل ہونے والی ایک آیت کے بارے میں بتاؤں گا. اللہ پاک پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز ایمان, اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والے
والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اس میں اہل بیت کا تذکرہ ہے، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ پیارے بچوں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ پاک نے کون سے پارے کی کون سی صورت میں اہل بیت کا تذکرہ فرمایا؟ جواب دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ مشکل سوال، مشکل سوال بھائی، احمد رضا کل جواب دیجیے گا ان کو، ٹھیک ہے؟ ایک اور میرا نام محمد محسن اتاری ہے، میں حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ پروگرام ہے اچھے بچے اور سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر بنائیں، ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ بے شمار آتا ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم، بے شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ کیونکہ پروگرام کا اختتام کی طرف ہے تو جلدی سے ایک اور کال دے دیں۔ میرا نام محمد وائز ہے، میں ایبٹ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو نعت سناؤں گا۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سونے سے کم وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اب پروگرام کا وقت ہوا اختتام۔ اب ہمارا پروگرام ہوگا پیر والے دن، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، انشاءاللہ 4 دن ہمارا لائیو پروگرام آتا ہے جس کا نام ہے اچھے بچے، اچھے بچے، اچھے پیارے بچے، آؤ بچوں مل کے کھلیں، سنتے بھی غم سیکھیں، دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔